बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आगाज़ फवाद चौधरी साहब के इंकिशाफात से ही कर लेते हैं। आपको पता है कि आईनी तरमीम में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हैं। बहुत सी जगहों पर लावा पक रहा है, कुछ जगहों पर लावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इस चुनाव के हवाले से, फिर काजी फाइज़ साहब की वजह से, और फिर ये सारी गेम जिसको शरियंत बोलते हैं हिंदी में, मैंने कहा वो भी ज़रा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, वोकैबलरी में शामिल हो गया। तो वो जिस तरीके से शामिल किया गया उससे बड़ा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो सीरियस रिजर्वेशंस हैं, जिस पे अब इस बात में अब किसी किस्म की कोई कबाहत भी नहीं कि काजी फाइजा साहब के ऊपर सीधे सीधे एलिगेशन हैं सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के। जस्टिस मुनीब के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला गया, फिर जिस तरीके से उनकी जगह 63A का जो बेंच है उसका एक नया जज तश्कील दिया गया। जज के उन्होंने कहा था कि मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, मैं इस केस को सुनने से इनकार नहीं कर रहा, मैं इसके जो तश्कील बेंच की है ना, मुझे उसके ऊपर रिजर्वेशन है। ये आपने कैसे कर दी? तो बहरहाल बहुत कुछ सामने और बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है जी। और इस सारे तनाजुर में ज़ाहिर बात है जजेस भी अपनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो जमा दो चार तो नहीं करना। और अगर जजेस इस्तीफ़ा देते हैं तो वकला की फर्टर्निटी का बहुत प्रेशर आ जाता है फिर हुकूमत के ऊपर। और वो ऑलरेडी चीज़ें पक रही है बहुत ज़्यादा। आपको पता है इस्लामाबाद के में इस्लामाबाद बार के ज़ेर एहतमाम जो कर वकला कन्वेंशन हुआ है, अल्लामान अल हफीज़ था सर, और उसका एलामिया सबके सामने था। मैं ज़रा दो पॉइंट दोबारा से बताता हूँ, मैंने कल आपको बताया था। उन्होंने कहा मुजवज़ा आइनी तरमीम को ये मुस्तरद कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और दीगर जितनी बार्स हैं उनके ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया है। उन्होंने कहा मुजवज़ा आइनी तरमीम को ही मुस्तरद करते हैं। आइनी अदालत के क़याम को उन्होंने रियासती कोशिश करार दिया, रियासती कोशिश करार दिया, यानी कि हुकूमत नहीं रियासती इदारे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्शल लॉ से इसको तशबीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो इसलिए आइन में ही तब्दीली करने जा रहे हैं। यानी बहुत सख्त अल्फाज थे। तो फवाद चौधरी साहब आपको पता थोड़े बाखबर हैं, बड़े कनेक्टेड भी हैं। वो ये खबर दे रहे हैं उन्होंने कि 11 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के और 6 से 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफा देने जा रहे हैं। 11 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, 6 से 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, यानी 18 जजेस पाकिस्तान की अदालत में से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा क्लेम है और एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार आदमी कुछ भी होगा वो क्लेम कर रहे हैं। बहरहाल मौजूदा तरमीम पर जो ये आइनी तरमीम के हवाले से ये एक रिएक्शन है जो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस का तयन होता है, बड़ी हल्की कॉमन सेंस की बात है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हम लोग इतनी बहस करें। जिस चीफ जस्टिस का तयन ही हुकूमत वक्त ने करना हो और वजीर आजम ने करना हो, जिस कोर्ट से तकलीफ हो रही हो उस कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र ही वजीर आजम ने करनी हो, हुकूमत वक्त ने करनी हो, तो आप मुझे बता दें उसके बाद जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि नहीं होगी। हर जज ये कोशिश करेगा कि मैं ऐसे फैसले करूं जो हुकूमत के हक में हो, और ताकि मुझे तरक्की मिल सके, मुझे एलिवेशन मिल सके, मैं कुछ आगे जा सकूँ। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा मेरी इस बात का, तो ये वाले काजी फाइज साहब को खुद देख लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील देख लें, उसके बाद बेंच की तश्कील देख लें, उसके बाद 63A का फैसला देख लें, उसके बाद आइनी तरमीम के लिए ज़ोर शोर देख लें। ये सब क्या है कि मैं बहुत करीब नज़र आऊँ, मैं बहुत पसंदीदा नज़र आऊँ, मेरी वफादारी साबित हो जाए। तो जजिस की वफादारी हुकूमत वक्त के साथ नहीं होती है, वो आइन के साथ होती है, वो कानून के साथ होती है। ये सिंपल सी की। तो मैं अभी आइन के तरमीम का एक पॉइंट जिसको मैं हमेशा कहता हूँ नाखून बराबर वाला जो है, मैं तो अभी आपसे वो बात कर रहा हूँ। अभी तो देखिएगा, तुझसे भी सारा मामला आना भी किस्तों में, तरमीम कभी भी एक साथ नहीं होनी, ये किस्तों में होनी है। ये बात भी मेरी लिख लें, ये तमाम तरमीम किस्तों पे नहीं, एक साथ हो गई तो नून लीग का पत्ता साफ है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो जो कुछ है वो बैठ के खुद ही कर लेंगे बड़े, इनकी क्या ज़रूरत। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ है। इधर फवाद चौधरी साहब ने एक और इंकशाफ भी किया।
وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان احتجاج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ضرور ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب آج کہہ رہے ہیں، میں آپ کو 2 دن سے کہہ رہا ہوں، یہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتا. ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور میں نے آپ کو یہ خبر کل بریک کر دی تھی. اور یہ وسیع تر مفاد یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ آئینی ترمیم ملتوی کریں، ایس سی او کے بعد لے کے جائیں ہم جلسہ، ہم احتجاج ملتوی کرتے ہیں. آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، ہم احتجاج ملتوی کرتے ہیں. میں نے بتایا یہ ایک سیٹ انڈرسٹینڈنگ تھی. تو محسن نقوی اور امین گنڈا پور صاحب کے درمیان، یہ محسن نقوی صاحب استعمال کریں، میں ذرا محسن نقوی صاحب کی بھی بڑوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں صرف اتنا فرق ہے. لیکن اہم نقطہ جو اٹھایا نا وہ یہ کہ کیا حکومت جو ہے اس کی پریشانی کے لیے، کیا یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی انہیں کے نمائندے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندے تصور کیا ہیں، اور علی مین گنڈا پور صاحب کے کیا اس انڈرسٹینڈنگ سے موجودہ حکومت آگاہ ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو پتا ہے؟ وہ آن بورڈ ہے؟ میری خبر کے مطابق نہیں، میری خبر کے مطابق نہیں. کیا معلوم تھا انہیں؟ یہ حکومت کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حکومت سے بہت اوپر کا کام ہے. اچھا جی، بہرحال فواد چودھری صاحب کریکٹڈ آدمی ہیں، ان کی میں بات کو اگنور نہیں کر سکتا جی. ادھر پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا، ہماری خبر کیسے درست ہو رہی ہے سر، پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ ہم اپنا احتجاج مؤخر کریں گے. آپ ایسا کریں، آئینی ترمیم مؤخر کر دیں، ایس سی او کی اجلاس کے بعد لے جائیں اس کو، ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ حکومت کو کیا اتنی جلدی ہے آئینی ترمیم لانے میں، وہ آئینی ترمیم ایس سی او کے اجلاس کے بعد لے جائے. اور پاکستان تحریک صاحب کو کہا کہ آپ ذرا احتجاج ملتوی کرتے ہیں. یہی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں، یہی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی. اب آئینی ترمیم ہو گئی ہے مؤخر، ٹھیک ہے جی. اور یہ خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتانا ہے نا بھائی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ تھوڑی بتانا کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. حکومت ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، میں نے کو کہا تھا کل بہت اہم ترین ملاقات ہے ایوان صدر میں، فلسطین کانفرنس نہیں ہے، یہ 4-5 بڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، اندر کمرے میں چلے جائیں گے، پھر کسی بات سے باہر آئیں گے. ایسا سنیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر حکومت ذرا اپنا ذرا، تو وہ کہتے ہیں سیاسی تشخص قائم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کریے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز مان لی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں ترمیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا. اور یہ بھی خبر بتائی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا آئینی مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومت کے حوالے کریں گے. اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ مولانا صاحب کا مسودہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے. اچھا جی، تو 2 سے 3 دن میں حکومت کے حوالے کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شیئر کرے گی. اور یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے. ججز تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی. قاضی صاحب فٹ ہے، بالکل فٹ ہے، وہ بعد میں ترامیم، میں نے کہا تھا قسطوں میں کرنا ہے انہوں نے. اور وہی بات کہ حکومتی ترامیم اگر قسطوں میں نہ ہوئی، مرلہ وار نہ ہوئی، تو نون لیگ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. یہ مشورہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی دیا ہے حکومت کو کہ ایک ساتھ نہ کرو ترامیم، تم فارغ ہو بالکل. اس کے بعد کبھی آپ کو آرٹیکل 8، ابھی 191، ابھی آپ کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا، وہ اسپیکٹ کا حصہ ہے. مگر اب تو ظاہری بات ہے وہ چیزیں ہی بلر اور گرے ہو گئی. اب دیکھتے ترامیم میں کیا آتا، تو جب وہ پوائنٹس آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے. انہوں نے کہا حکومت کو کہا کہ بھائی کرو گے، یہ تمہاری سیکورٹی ہے، آہستہ آہستہ لے کے آؤ، بھی ذرا ایک کام کرو پھر دوسرے کام دیکھنا، تاکہ اصل چیز تو وہی ہے نا جو بعد میں دیکھنا ہے. یا یہ چیزیں. تو اس کے علاوہ جی ایک تو یہ ہو گئی. دوسری چیز تھی وہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی. وہ 2-4 روز پہلے بھی ان کی سٹوری تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کے پاس نا 7 اراکین قومی اسمبلی کے اور 5 سے 6 سینٹ جو ہے نا وہ کم ہے آئینی ترمیم کے لیے. تو آج وہی انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری چھاپ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذمہ داران نے اور ایک نہایت اعلیٰ عہدے پر قائم عہدیدار نے میری سٹوری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جو میں 3-4 دن پہلے کہتی کہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی کی 6 سے 7 نشستیں کم ہیں اور سینٹ کی 5 سے 6 نشستیں کم ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ذمہ دار کہتا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ضرورت سے زیادہ اراکین دستیاب ہیں.
اب یہ اسٹوری فیڈ ہے. آئینی ترمیم ضرور ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاثر ہے کہ ترمیم کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی نے انصار عباسی صاحب اور یہ جو با اعتماد آدمی ہے نا، اس کا زہر نکال دیا، اس کا زہر نکال دیا، اور کچھ بھی نہیں. پلان یہی تھا جو اب نہیں ہے. ایس سی او کے اجلاس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کا احتجاج ملتوی کرنا، وہ جو نیگوسیشن تھی، جو 26-27 گھنٹے کے لیے جو غیبت تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی، ان خبروں کے بعد وہ پروو ہو رہی ہے کہ یہ منا کے اٹھے. کوئی ذاتی رنجش تو ہے کوئی نہیں. عمران خان صاحب کی رہائی تو ہونی نہیں تھی اس احتجاج سے. پی ٹی آئی آئی، ٹولیوں کی شکل میں سے آئی، ڈی چوک آئی، شیلنگ کھائی، واپس چلی گئی. ڈی چوک کے پاس آئے علی مین گنڈاپور صاحب، بتایا کہ میں آ گیا ہوں. پی ٹی آئی کے اندر ود ان ہلکے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن میں نے آپ کو کچھ چیزیں شیئر کر دی ہیں. اچھا، ادھر آئینی ترمیم کے حوالے سے نا سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست گئی تھی کہ آئینی ترمیم کو تو اس کا اعتراض لگایا گیا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے، ان کا کیا ہوا ہے کام جو ہے، کارروائی چیلنج نہیں کی جا سکتی. پھر کہا کیونکہ 15 ستمبر کو پارلیمنٹ کے اندر تو آ گیا تھا، مسودہ آ گیا تھا، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تھینک یو کی پوزیشن پہ لے آئے پاکستان کو. تو دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو کام ابھی ہوا ہی نہیں تو اس پہ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں، ترمیم منظور تو ہوئی نہیں. تو اب نئی درخواست دائر ہوئی ہے جی، اور آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق کے منافی، عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے. اور ججز کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف پوائنٹس اس کے اندر ہیں. دیکھیں اس پر سپریم کورٹ اب کیا اعتراض لگاتی ہے. یہ سارے اعتراض 25 تاریخ سے پہلے ہیں، کرنے جتنے کرنے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.